آئیگل نے ہادی کے بازو پر گرفت مضبوط کرتے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ قریب آئی، ان سب کو حسرت بڑی نگاہ سے دیکھتی خود پر قابو کھو چکی تھی۔ سلطان نے ایک نظر یگید کی آغوش میں اس ننھے سے وجود کو دیکھا۔ اسے یہاں سے لے جاؤ یگید، اسے لے جاؤ، خدا کے لیے اسے لے جاؤ۔ آئیگل نے بڑھ کر اسے تھاما اور کمرے سے باہر ہوئی۔ اللہ! اس کی چیخ بلند ہوئی تو یگید نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ مانیٹر پر چلتی دھڑکنیں ایک دم ہی تیز ہوئیں، جو بڑھ کر 20 سے 45 اور پھر سیدھا 90 تک جا پہنچی۔ ڈاکٹر! ان سے ذرا فاصلے پر کھڑی نرس نے بلند آواز میں پکارا۔ کمرے کے باہر کھڑا وہ لمبا چوڑا ڈاکٹر بھاگ کر اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر! ہارٹ بیٹ بڑھ رہی ہے۔ یگید اٹھ کر فاصلے پر ہوا ہی تھا کہ سلطان نے بجلی کی تیزی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وینٹیلیٹر کے نیچے سے وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ اس کے چہرے اور وجود پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ سلطان کی سانسیں تیز ہوئیں۔ ڈاکٹر نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا تو سلطان نے ایک خون خوار نگاہ سے اس پر دوڑائی۔ وہ تھوک نگلتا کچھ انجیکشنز اس کے وجود میں طاقت بھرتی بوتل میں منتقل کر رہا تھا۔ اللہ خیر کریں، یا اللہ! ڈاکٹر کے منہ سے بے اختیار ہی نکلا۔ ڈاکٹر! کیا اسے ہوش آ رہا ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہو رہی ہے؟ اس مضبوط سے چہرے پر ہلکی سی مسکان نمایاں ہوئی۔ دعا کریں کہ ہارٹ بیٹ نارمل ہو جائے، وہ ریکور کر پائیں گی۔ اس مضبوط وجود سے ایک لمبی سانس خارج ہوئی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس کی آنکھیں اس کے مکمل چہرے پر ہر طرف دوڑ رہی تھیں۔ سلطان نے اپنی آغوش میں مقید اس نازک سے وجود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو ٹپک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے رہے تھے۔ اللہ! اللہ! میری بیوی، اسے ٹھیک کر دے۔ وہ آہ بھر گیا۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ سلطان کے بازو پر لگا کینولا درست کرتے چند آئرن کے انجیکشنز اس مضبوط وجود میں منتقل کیے جا رہے تھے۔ سلطان نے درست ہوتے اپنی سانسیں بحال کیں اور وہ اسے اپنی آغوش میں محفوظ کر گیا۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی ورد جاری تھا، اس رب کریم سے فریاد، اور فریاد بھی تڑپ سے بھرپور۔ مگر میرا رب عظیم ہے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی فریاد، کوئی تڑپ اس کے در سے خالی لوٹ آئے۔ وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی نادان اور گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس پر مشکلات اس کی برداشت کی حد تک ہی بھیجتا ہے، بس اتنی ہی مشکل جتنی اس کا کمزور بندہ برداشت کرنے کی سکت رکھتا۔ اور وہ مضبوط شخص، آندھیوں اور طوفانوں سے ٹکرانے والا، وہ طاقتور اور کھٹور شخص جس کے سامنے دنیا کی طاقتور ترین شخصیات بھی ڈھیر ہو جاتی تھیں، اس پر اس رب کریم کی طرف سے بس ذرا سی آزمائش بھیجی گئی تھی اور وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس ذرا سی آزمائش پر وہ کھٹور شخص ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، وہ کانپ اٹھا تھا۔ اس نازک سے وجود کی دھڑکنیں نارمل ہونے میں پورا 1.5 گھنٹہ 1.5 دن لگا تھا۔ اس تمام وقت میں وہ ایک پل بھی اس سے فاصلے پر نہیں ہوا تھا، اور اسے اس سے فاصلے پر کرنے کی کسی ایک انسان کی بھی جرأت نہیں تھی۔ وہ ٹھیک طرح سانس لے رہی تھی، اور اس کی بحال ہوتی سانسیں وہاں موجود ہر انسان کو تشکر بھری سانس خارج کرنے پر اکسا رہی تھیں۔ ایرگل، شفا سمیت حنا اور فدار سب وہاں موجود تھیں۔ وہ اکیلی اور کمزور سی لڑکی، کل تک جس کی اپنی کوئی پہچان تک نہ تھی، آج اس کی زندگی کے لیے ہزاروں ہاتھ اٹھ چکے تھے۔ اس سے جڑے ہو
تمام لوگ اسے سلامت اور خوش دیکھنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ وہ اس دنیا میں اپنی جگہ بنا چکی تھی اور اس کا مقام بھی ایسا تھا کہ اس کے ایک دفعہ سانس لینے پر وہاں موجود ہر انسان چہک اٹھتا تھا۔ اس مضبوط شخص کی بند آنکھوں سے نکلتے آنسو پھسل کر اس کے کانوں کے کناروں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ ہنوز بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر اور کچھ نرسز اس کے قریب ڈھیروں اسے زندہ کرنے کی ترکیبیں لیے اپنے کام میں مصروف تھے۔ آپ خوش قسمت ہیں یا پھر آپ کی بیوی خوش قسمت ہے، کیونکہ آپ کا بلڈ صحت مند ہے اور مقابل وجود کمزور، مگر وہ اس کے وجود میں اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے، ان کے عضو بہتر کی بجائے بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ سلطان نے تشکر بھری سانس خارج کی ہی تھی کہ اس کی سرخ آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہوا۔ وہ سن چکا ہے آپ کی دعا۔ ڈاکٹر کی بات پر سلطان نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، دوسرا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور کمرے سے باہر ہوا۔ سلطان نے بے یقینی سے چھت کی طرف نگاہ دوڑائی تو کیا واقعی اس تک اس کی دعا پہنچی تھی؟ وہ سن چکا تھا اس گناہ گار انسان کی فریاد، اس کی تڑپ، اس کی آہیں۔ کیا واقعی وہ قبول کر چکا تھا؟ ہاں، وہ سن چکا تھا، وہ قبول کر چکا تھا۔ وہ سننے اور قبول کرنے والی پاک ذات اپنی طرف اٹھے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ مضبوط شخص رو دیا۔ وہ ہار چکا تھا اور وہ مانتا تھا۔ تیرا شکر کروں یا خود پر افسوس، تیرے سامنے جھکوں یا اپنی پہچان کو غارت کروں؟ تو جیت گیا، سلطان ہار گیا۔ یا اللہ، میں ہار گیا، میں مانتا ہوں، میں مان چکا ہوں۔ سلطان نے اپنا حصار تنگ کیا تو اسے ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ وہ مضبوط شخص بہت زیادہ نقاہت محسوس کر رہا تھا، مگر فی الحال اس کے جسم میں خون منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بلڈ ڈونیشن کی فوری بعد انجیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب اسے خود کو خود ریکور کرنا تھا۔ وہ کمزور ہو چکا تھا، مگر اسے افسوس نہ تھا۔ وہ اگر مر بھی جاتا تو بھی اسے رتی برابر بھی افسوس نہ ہوتا۔ یگیت اور عثمان بے نے بڑھ کر اس کی جگہ تبدیل کروائی تھی۔ وہ اس کے دائیں طرف سے اٹھ کر بائیں طرف آ لیٹا تھا۔ سلطان نے اس کی گردن کے گرد لپٹے بے ترتیب سے بال ہاتھ بڑھا کر درست کیے۔ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ پیارے بال عجیب طرح بے ترتیب ہو چکے تھے۔ سلطان نے جھک کر اس کی پیشانی اور آنکھوں پر لب رکھے تو مقابل کی آنکھوں کی پتلیاں گڑبڑائیں۔ میری عشا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی سانسیں تیز ہوئیں۔ مقابل وہ خوبصورت آنکھیں ہلکی سی کھلی تھیں۔ سلطان کی دھڑکنیں ایک دم ہی اتھل پتھل سی ہوئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کا منظر دھیرے دھیرے واضح ہو رہا تھا۔ دھندلی تصویریں ہلکی سی نمایاں ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر، یگیت ڈاکٹر کو اسے کہو، وہ اسے ہوش آ رہی ہے۔ ڈاکٹر، وہ بلند آواز میں چلایا تو کمرے کا دروازہ کھولتے یگیت سمیت ایک نرس اور ڈاکٹر اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے بڑھ کر مانیٹر پر لگا سرخ رنگ کا کرسر گھمایا تو اس کی چلتی ہوئی دھڑکنیں درست ہوئیں۔
اسے اپنے ارد گرد ہلکا ہلکا شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ شور دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ بھاری ہوتی آوازیں اب آہستہ آہستہ صاف سنائی دینے لگی تھیں۔ اس نے آنکھیں گھما کر دیکھا تو اس کی نظر خود پر جھکے اس عزیز شخص پر پڑی۔ اس کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ان خوبصورت آنکھوں کو خود پر محسوس کرتا وہ بے قابو سا ہوا۔ عشا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ سلطان نے آہ بھرتے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو پھیل کر اس کی پیشانی اور چہرے کو اپنی آغوش میں چھپا گئے۔ اس کی ہچکیاں بلند ہوئیں۔ وہ اپنا حصار تنگ کر گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا مگر ناکام رہی۔ سلطان نے اسے دیکھا۔ تم بتاؤ، تمہیں کیا چاہیے؟ میں تمہارے پاس ہوں میری جان۔ وہ اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے چہرے کے گرد رکھا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے اس کے رخسار کو سہلایا تھا۔ سلطان کی آواز بلند ہوئی۔ وہ اس کی آنسو دھیرے سے صاف کر رہی تھی۔ میں تمہارے پاس ہوں۔ میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا، ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ میں تمہیں چھپا کر رکھوں گا اس دنیا سے۔ ان خوبصورت بری آنکھوں کے کناروں سے آنسو پھسل کے بہہ نکلے۔ سلطان نے انہیں سمیٹ لیا کسی قیمتی اثاثے کی طرح۔ چہرے سے وینٹیلیٹر ہٹاتی وہ گہری سانس بھر گئی۔ ابدر جی، میں یہیں ہوں، تمہارے پاس ہوں میں۔ کیا میں زندہ ہوں؟ وہ بہت دھیمی آواز میں بولی۔ سلطان کی مسکراتے ہوئے آہ نکلی تھی۔ میں زندہ ہوں نا؟ سلطان نے مضبوط آواز میں کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو تم کیسے نہیں ہو سکتی؟ تم میری یہ سانسیں چلتی ہوئی دیکھ رہی ہو نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو تمہاری سانسیں کیسے بند ہو سکتی ہیں؟ وہ مسکرا دی۔ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا لڑکی، وہ مسکرائی۔ چھین لوں گا تمہیں اس رب سے بھی۔ وہ گہری سانس بھرتی اپنے اس پاگل آدمی کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے اسے ہلکا سا قریب آنے کا اشارہ کیا تو سلطان نے چہرہ جھکا کر کان اس کے قریب کیا۔ ابدر، میں سن رہا ہوں تمہیں۔ آئی لو یو۔ ایک مدھم سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو سلطان کی مسکراہٹ ایک دم رکی۔ وہ مضبوط سی دھڑکنیں چند پلوں کے لیے تھمی تھیں۔ سلطان نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں موند چکی تھیں۔ وہ مسکرا دیا مگر ان مضبوط آنکھوں سے آنسو گاہے بگاہے ٹپک رہے تھے۔ تو یہ تھا تمہارا خوبصورت دن؟ وہ خفا ہوا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ مجھے آپ سے محبت ہے عبدالباری۔ سلطان نے گہری آہ بھری۔ آہ لڑکی، مر جاؤں گا میں، مجھ میں اتنی جان نہیں ہے۔ تم چاہتی ہو کہ یہ رہی سہی جان بھی میرے وجود سے جدا ہو جائے؟ وہ مسکرائی۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا پرسکون ہوا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں عشا، اور میں اس سے بھی زیادہ، وہ دھیرے سے بولی۔ مگر میں سب سے زیادہ۔ اس مضبوط آواز پر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ وہ مسکرائی۔ وہ مطمئن تھی۔ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔
اس کے سینے پر سر رکھے وہ اس کی کبھی بڑھتی تو کبھی کم ہوتی دھڑکنوں کو سنتی پرسکون ہوئی تھی۔ ابدر، جی میری زندگی، کیا وہ زندہ ہے؟ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تشکر بھری سانس خارج کر گئی۔ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا اور اس کے اشارے پر آئیگل اسے تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ سلطان نے اسے سہارا دیتے تھوڑا درست کیا۔ آئیگل نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اسے اور پھر سلطان کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ عشا نے اثبات میں سر ہلایا۔ تم پر گئی ہے عشا، بالکل بھی تنگ نہیں کرتی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ان مضبوط بازوؤں میں وہ ننھا سا وجود بھرتے۔ سلطان کے وجود میں ایک سنسناہٹ سی ابھری۔ وہ کبھی اسے تو کبھی اپنی زندگی کو دیکھتا۔ بظاہر تو وہ خاموش تھا، مگر اس کے دل میں ہر پل شکرانے کا ورد جاری تھا۔ عشا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ننھے سے رخسار کو انگلی سے سہلایا۔ یہ تو بہت پیاری ہے۔ وہ مسکرایا۔ ظاہر ہے بابا جو ہینڈسم ہیں۔ عشا نے ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ آئیگل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھٹکا اور ان کے اشارے پر اندر آتا ہر انسان انہیں دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمرہ اس کے چاہنے والوں سے بھر چکا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، وہ خوش تھی۔ اپنے ارد گرد اسے دیکھ کر خوش ہوتے لوگوں کو دیکھتی۔ وہ کبھی مسکراتی تو کبھی آبدیدہ ہوتی۔ اس کی خیریت معلوم کرتی۔ شفا آنٹی، ہنا اور فدار سمیت ارگل وہاں سے جا چکی تھیں۔ ہولیا اور یگیت، ہادی اور آئیگل اس کے پاس ہی رہے تھے، جبکہ اسے ایک نظر سلامت دیکھ کر وہ سنجیدہ شخص مسکراتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ خوش تھا اور مطمئن بھی۔ ابدر، کیا اسے اذان دی گئی ہے؟ اذان؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی، یگیت کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسے کیا خاک معلوم ہوگا بھابھی؟ آپ بھی کس سے پوچھ رہی ہیں؟ وہ گردن جھکا گیا تو عشا نے اسے دیکھتے آہ بھری۔ آپ دے دیں۔ سلطان نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیسے اور کیا کرنا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ وہ مسکرائی۔ کچھ مشکل نہیں، بس میرے الفاظ دہرائیں۔ سلطان نے اثبات میں سر ہلایا اور وہ اس پیاری سی گڑیا کو چہرے کے قریب کرتا شروع ہوا۔ وہ بول رہی تھی اور سلطان اس کے الفاظ دہراتا اپنے آنسو نہیں روک پا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا آخر وہ آنسو کیوں نہیں رک رہے تھے۔ اس کی مضبوط آواز کبھی لڑکھڑاتی تو کبھی بلند ہوتی، کبھی وہ الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک جاتے تو کبھی وہ مضبوط ہو جاتے۔ سلطان نے اسے چہرے کے مقابل کر کے اس ننھی سی پیشانی پر لب رکھے۔ بابا آپ کی حفاظت کریں گے ہمیشہ۔ عشا نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ سلطان نے اپنا حصار اس کے گرد باندھا۔ پورے 8 دن کے بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے ٹھیک سے چلنے، بازوؤں کی حرکت اور باقی وجود کو بحال کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ وہ طاقتور شخص اب کافی کمزور اور نڈھال ہو چکا تھا۔ اس میں طاقت کی کافی بھاری مقدار میں کمی ہو چکی تھی، مگر وہ اسے ریکور کر سکتا تھا۔ وہ مضبوط اور صحت مند تھا اور ڈاکٹر کے مطابق اپنے کھانے پینے پر خاصا دھیان رکھتے ہوئے وہ بس
1-2 ماہ میں دوبارہ نارمل ہو سکتا تھا۔ اس ویران اور خوفناک گھر میں ایک بھرپور محفل جم چکی تھی۔ اس پیارے سے گھر میں خوشیاں اور روشنی لوٹ آئی تھی۔ وہ پیاری لڑکی ہی تو اس گھر کو مکمل کرتی تھی۔ حلیہ اور یگید کے بیٹے کی بلند آوازیں اب ان دونوں کی لڑائی کو اپنے اندر ہی کہیں دبا چکی تھیں۔ وہ ننھا سا لڑکا اتنی بلند آواز میں چلاتا تھا کہ یگید اور حلیہ کو اپنے کانوں کی حفاظت کے لیے ایئر بڈز اپنے قریب ہی رکھنے پڑتے تھے۔ ساحر الپ وہ بالکل اپنے باپ پر گیا تھا۔ سارا دن دوسروں کا سر کھانا اور بلند آواز میں ہلہ گلا کرنا اس کی پہچان تھی۔ اسے گھر آئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا، مگر ابھی تک ٹھیک سے چلنے اور اپنے وجود کو حرکت دینے میں اسے تکلیف ہوتی تھی۔ اس بیچ وہ مضبوط آدمی اپنا آپ مکمل طریقے سے بحال کر چکا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور فٹ ہو چکا تھا، پر اس مضبوط آدمی سے ایک ننھا سا وجود سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ بمشکل چپ ہوئی تھی۔ ماں کے پاس نہ جانے کیوں وہ بہت روتی اور ضد کرتی تھی، جب کہ سلطان کی باہوں میں آتے ہی اس کی بولتی کو جیسے ایک فل سٹاپ لگ جاتا تھا۔ باپ کی آغوش ہوتی ہی پرسکون ہے۔ سلطان اسے باہوں میں بھرے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ سو رہی تھی اور وہ کبھی اسے دیکھتا تو کبھی اس ننھی سی جان کو۔ اپنی ماما کو تنگ نہ کیا کرو میری چھوٹی سی شہزادی، وہ تو اتنی سویٹ اور اتنی اچھی ہیں، آپ کے پاس تو سکون ملتا ہے، پھر آپ کیوں روتی ہو؟ آپ کی ماما دنیا کی بیسٹ ماما ہیں۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں کو اس کے چہرے کی طرف کرتی اپنی ہی زبان میں اپنے باپ سے باتیں کر رہی تھی اور اسے جواب دے رہی تھی۔ وہ مکمل آنکھیں کھول کر اپنے سامنے اس ہینڈسم سے باپ کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ سلطان نے وہ ننھا سا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے اپنی پیشانی سے ٹکایا۔ اس سوئی ہوئی مخلوق کی آنکھیں کھلیں اور سامنے کا منظر دیکھتی وہ مسکرا دی۔ سلطان نے اس کے قریب لیٹتے اس کے گرد اپنا حصار باندھا۔ اس کی آنکھیں آپ جیسی ہیں ابدر، وہ خوش ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ مگر میں چاہتا ہوں اس کے بال تمہارے جیسے ہوں۔ وہ جلدی سے بول گیا اور اگلے ہی پل رکا۔ ان مضبوط آنکھوں میں ایک دم ہی نمی ابھری۔ وہ خاموش ہوا۔ وہ میرے جیسے ہی ہوں گے۔ مقابل خاموش تھا۔ سلطان نے اسے ایک طرف لٹاتے اس کی جانب رخ کیا۔ اس کے آڑے ٹیڑھے کٹے ہوئے بال ہلکے سے بڑے تھے، مگر وہ ابھی تک بے ترتیب تھے۔ سلطان نے انہیں تھاما اور وہ خود پر ضبط کھو بیٹھا۔ سلطان نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا اور اس کی سسکیاں بلند ہوئیں۔ میں اس کا ازالہ کبھی نہیں کر سکتا عشا، اپنی مکمل زندگی میں بھی نہیں۔ وہ آپ دیدہ سی ہوئی۔ عشا نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ یہ ٹھیک ہو جائیں گے ابدر، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے تھے۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ مگر کیسے؟ تمہیں کیسے مجھ سے شکایت نہیں؟ تم یہ سب کیسے درگزر کر سکتی ہو عشا؟ تم بہت نازک ہو، بہت زیادہ۔
تم یہ سب کیسے برداشت کر سکتی ہو؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ مقابل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ کے لیے میں ایک دفعہ کیا ایسی تکلیفیں 1000 بار برداشت کر سکتی ہوں ابدر؟ وہ تڑپ کر اسے اپنی آغوش میں بھر گیا۔ سلطان نے اس کے کندھے پر لب رکھے۔ ارے پاگل آدمی، اس طرح روئیں تو مت۔ مرد روتے تھوڑی ہیں، وہ تو مضبوط ہوتے ہیں۔ میں کمزور ہوں، میں بہت کمزور ہوں عشا، تمہارے بنا میں کچھ نہیں۔ وہ مسکرائی۔ ڈر لگتا ہے مجھے۔ ہاں میں ڈرتا ہوں تمہیں کھو دینے سے۔ تم میری زندگی میں نہ ہوئی تو میری ہر سانس مجھ پر عذاب بن جائے گی۔ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا عشا۔ میں تمہیں اس دنیا سے چھپا کر رکھوں گا، اتنی دور چھپاؤں گا کہ تمہیں بس میں ہی دیکھ سکوں، اور کوئی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے بالوں میں ہی کہیں جذب ہو رہے تھے۔ وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح اسے تھپک کر پرسکون کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کے پاس ہوں اور میں ہمیشہ رہوں گی۔ سلطان کی گرفت مضبوط تر ہوئی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اس کی تیز دھڑکنیں سنتی رہی۔ ابدر، ہاں جی، یہ ایسے عجیب لگتے ہیں، آپ انہیں برابر کر دیں۔ سلطان نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ اپنے بالوں کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ درست ہوتی سائڈ ٹیبل کے دراز سے کینچی نکال کر اس کے حوالے کر گئی۔ عشا نے اس کی جانب پشت کی تو سلطان نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑی کینچی اور پھر اس کے بالوں کو دیکھا۔ وہ اس کے بال تھام کر درست کر گیا، مگر اس کا ہاتھ ان تک پہنچنے سے پہلے ہی تھم گیا۔ کچھ پل بعد ہمت کر کے اس نے پھر ہاتھ بڑھایا، مگر وہ لرز گیا۔ وہ جھک کر اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، مگر میں یہ نہیں کر سکتا عشا۔ وہ مسکرا دی، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر پڑی، اپنی پیاری سی بیٹی پر ٹھہری۔ اسے دیکھیں ذرا۔ سلطان نے مڑ کر دیکھا۔ وہ ان دونوں کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اسے باہوں میں بھرتے اس کے نزدیک کیا۔ وہ ایک دار میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی یہ وقت بھی آئے گا۔ وہ اس احساس سے دوچار بھی ہوگا۔ وہ پاگل سا آدمی اپنی خوشی کو ٹھیک طرح سے بیان بھی نہیں کر پاتا تھا۔ وہ اسے تھامتا تھا تو اپنے وجود پر ایک سنسناہٹ سی محسوس کرتا تھا، یوں جیسے ایک دیکھنے سے عاجز انسان کو بینائی فراہم کر دی گئی ہو۔ ابدر، اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ ہم نے تو ابھی تک اس کا نام بھی نہیں رکھا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ آپ بتائیں نا، اس کا نام کیا رکھیں؟ کبھی سوچا نہیں اس بارے میں؟ میں نہیں جانتا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ تم بتاؤ، جو تم کہو گی۔ وہ گہری سانس بھر گئی۔ اس کا نام آیت ہوگا۔ آیت، سلطان نے زیر لب دہرایا۔ آیت بنت عبدالباری، بہت پیارا نام ہے۔ وہ خوش ہوا تھا۔ تمہارا نام آیت ہے، عشا نے اس کے کان کے قریب ہوتے 3 دفعہ دہرایا۔ اچانک ہی وہ پیاری سی سفید بلی اچھل کر پہلے عشا کی گود میں آ بیٹھی، پھر اٹھ کر سلطان کے بازو سے آ لگی۔
مگر اب وہ اسے خود سے دور نہیں کرتا تھا۔ سلطان نے اس کی گردن کو دھیرے سے سہلایا۔ ارے یہ آپ دونوں کی دوستی کب ہوئی بھلا؟ وہ مسکرایا۔ بس ہو ہی گئی، ناؤ وی آر فرینڈز۔ وہ کھل کر ہنسی تو سلطان نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ایک دم ہی بڑھ کر اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ تم ہنستی ہو تو میرے وجود میں ڈھیروں پھول کھلتے ہیں اور مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ اسے دیکھتی مسکراتی ہوئی لوسی کو تھام کر اپنی گود میں رکھے سہلا رہی تھی۔